الدین بائبرس، قسط نمبر 6، مصنف اسلم راہی ایم اے۔ مغربی مورخین نے ان حملوں کو نہ صرف غلط رنگ کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں جگہ دی ہے بلکہ اپنی طرف سے اس میں رنگ بھر کر ایک طرح سے سلطان بائبرس کی اہمیت، اس کی شجاعت کو کم کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ مغربی مورخین سلطان بائبرس کو ایک عظیم فاتح تو تسلیم کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ظالم اور غارت گر بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عرب مورخین نے ان کے الزامات کو رد کر کے صلیبیوں کے خلاف سلطان بائبرس کے معرکہ آرائیوں کا صحیح نقشہ پیش کر کے رکھ دیا ہے۔ آخر کار سلطان انہی جنگجو اور سنگ دل صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے قاہرہ سے طوفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور ارض فلسطین میں داخل ہونے کے بعد وہ بڑی برق رفتاری سے شمالی علاقوں کی طرف بڑھا۔ صلیبیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا سلطان یا تو آگے لبنان کی طرف نکل جائے گا اور انطاکیہ یا بیروت پر حملہ آور ہوگا، اور انہیں امید تھی کہ بیروت اور انطاکیہ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکر ہیں اور ان کے مقابلے میں سلطان بائبرس کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اسی بنا پر وہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن اور تیار تھے، لیکن اس وقت صلیبی دنگ رہ گئے جب شمال کی طرف سے پیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رات کے وقت سلطان مڑا۔ آندھی اور طوفان کی طرح اس نے جنوب کا رخ کیا اور جنوب میں ان کے مضبوط اور مستحکم قلعے الکرک کا رخ کیا۔ الکرک ایک قدیم اور انتہا درجے کا مستحکم قلعہ تھا اور اس پر انتہائی کمینہ خصلت صلیبی قابض تھے۔ یہاں شریر خصلت جنگجو قبضہ جمائے ہوئے تھے اور اس قلعے میں قیام کرنے والے صلیبی ہمیشہ مسلم آزاری اور غارت گری کو اپنا پیشہ بناتے رہے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو اکثر و بیشتر مصر سے حجاز جانے والے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ لیتے تھے اور ان کا قتل عام کرتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے ان کی خون آشامیوں کا خاص ہدف تھے۔ مصر سے ارض حجاز کی طرف جانے والا راستہ کیونکہ الکرک کے پاس سے گزرتا تھا، لہٰذا اگر مسلمانوں کا کوئی تجارتی قافلہ یا حاجیوں کا کاروان یہاں سے گزرتا تو یہاں کے صلیبی ان پر حملہ آور ہو کر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔ الکرک میں جو صلیبی جنگجو تھے وہ تو یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا سلطان اپنا لشکر لے کر شمال کی طرف نکل گیا ہے، لیکن اچانک ایک روز صبح سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نمودار ہوا تو وہ حواس باختہ ہو کر رہ گئے۔ گو انہوں نے شہر کی فصیل کو خوب مستحکم بنا رکھا تھا، شہر کے اندر خاصا بڑا لشکر بھی تھا، لیکن سلطان جب اپنے انداز میں حملہ آور ہوا تو صلیبیوں کے سارے بل اس نے نکال کر رکھ دیے اور سلطان تلوار کے زور پر شہر کو فتح کرتا ہوا الکرک میں فاتحانہ داخل ہوا۔ اس داخلے کے وقت سلطان کو اطلاع دی گئی کہ صلیبیوں نے الکرک کے اندر ناصرہ نام کا ایک قلعہ نما تاریخی گرجا بنا رکھا تھا اور اس گرجے کو وہ اپنی جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ سلطان نے اس گرجے کو مسمار کرا دیا اور الکرک کی فصیل بھی زمین کے برابر کر دی۔ اس کے بعد پھر کبھی الکرک صلیبیوں کا مرکز نہ بن سکا اور مصری حاجیوں کے قافلے صلیبیوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ الکرک کی فتح کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف چلا گیا تھا۔ چند ماہ اس نے بالکل خاموشی سے گزارے، ساتھ ہی تیاری بھی کرتا رہا۔ دوسری طرف صلیبی مطمئن تھے کہ شاید مسلمانوں کا سلطان الکرک ہی فتح کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ لوٹ گیا ہے، لیکن سلطان کی یہ خاموشی کسی نئے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان اپنے لشکر ساتھ پھر نکلا اور ارض فلسطین میں داخل ہوا اور مصر سے اس کے نکلنے کے ساتھ ہی بحرہ روم کے ساتھ جس قدر صلیبی قلعے تھے وہاں کے لشکر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے اور وہ سلطان کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھنے لگے تھے۔ اس بار سلطان نے صلیبیوں کو پھر حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان نے ایک لمبا چکر کاٹا، صلیبیوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ سلطان کیا کرنا چاہتا ہے۔ اچانک آندھی اور طوفان کی طرح سلطان ان کے شہر کیساریہ کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شہر کو کیساریہ اور کیسریہ دونوں انداز میں لکھا جاتا رہا ہے۔ یہ شہر گو آج کل ویران پڑا ہے، لیکن ماضی بعید میں یہ بڑا بارونق اور بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ بند شہر خیال کیا جاتا تھا۔
سلطان نے کیساریہ کا گھیراؤ کر لیا۔ کیساریہ کے اندر جو لشکر تھا اس نے سلطان کے حملوں کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ کیساریہ شہر ایک اہم بندرگاہ اور صلیبیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ الکرک کا مضبوط قلعہ اتفاقاً مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو گیا ہے، لیکن مسلمان کیساریہ کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ کیساریہ اور اس قسم کے دوسرے قلعے سارے کے سارے بندرگاہوں کی صورت میں خشکی کی جانب بنائے گئے تھے۔ دفاعی لحاظ سے ان کا یہ فائدہ تھا کہ مسلمان اگر خشکی کی طرف سے محاصرہ کریں تو سمندر کا راستہ برحال کھلا رہے۔ سمندر کے ہی راستے یورپ کے ساتھ ان صلیبیوں کا رابطہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ سے تازہ جنگجو آلات، حرب و ضرب اور ضرورت کا دوسرا سامان بھی ان لوگوں کو ملتا رہتا تھا۔ ان بندرگاہوں میں داخل ہونے کی جگہوں پر بڑے بڑے برج تعمیر کیے گئے تھے، جن کے ذریعے سے قلعہ اور شہر کی حفاظت کا کام لیا جاتا تھا۔ لبنان اور فلسطین کے ساحل پر ایسے برج آج بھی کئی جگہ موجود ہیں۔ کیساریہ صلیبیوں کے قلعوں میں سے انتہائی اہم خیال کیا جاتا تھا۔ قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ کیساریہ کے صلیبیوں کو امید تھی کہ انہیں دوسرے صلیبی قلعوں سے سلطان کے خلاف مدد ملتی رہے گی، لیکن سلطان نے ایسی غیر معمولی ذہانت اور عسکری مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے قلعے پر حملے کیے کہ صلیبی دنگ رہ گئے۔ سلطان نے پہلے کیساریہ کا محاصرہ کر لیا اور اس محاصرے کے دوران وہاں کے صلیبیوں کو کسی دوسری طرف سے کوئی مدد نہ پہنچ سکی۔ اس طرح 7 دن کی خونریز جنگ کے بعد وہ عاجز آ گئے۔ انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ انہوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان فاتح کی حیثیت سے کیساریہ میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر جو صلیبیوں نے مضبوط قلعے بنایا ہوا تھا، سلطان نے اسے مسمار کر دیا اور قلعے کو بنیادوں تک کھود دیا گیا۔ یوں کیساریہ کی تسخیر کے بعد سلطان نے اس کے دفاعی استحکامات کو اس انداز سے ملیہ میٹ کیا کہ صلیبیوں کو دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی کبھی ہمت اور جسارت نہیں ہوئی۔ کیساریہ کے مضبوط اور مستحکم قلعے اور شہر کو پامال اور فتح کرنے کے بعد اب سلطان بائبرس نے جنوب کا رخ کیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے صلیبیوں کے ایک اور انتہائی اور مضبوط اور مستحکم قلعے ارسوف کا رخ کیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ ارسوف کا محاصرہ کر لیا۔ ارسوف ٹیمپلرز کا مرکز اور ان کا مضبوط گڑھ خیال کیا جاتا تھا۔ یہ ٹیمپلرز صلیبی جنگجوؤں کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر گروہ خیال کیا جاتا تھا اور انہوں نے صلیبی جنگوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ کیساریہ شہر کا انجام دیکھ کر ارسوف کے صلیبیوں نے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ سلطان نے ان پر جب تابڑ توڑ حملے کر دیے اور ان کے سارے دفاعی استحکامات کو روندنا شروع کر دیا، تب ٹیمپلرز بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ آخرکار ان ٹیمپلرز کے قلعے کو توڑتے ہوئے سلطان اندر داخل ہوا۔ اس قلعے کا بھی سلطان نے وہی اشر کیا جو کیساریہ کا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور اس کی مضبوط فصیلیں اور بلند و بالا برج گرا کر انہیں خوب خواب خیال بنا کر رکھ دیا۔ ارسوف کو فتح کرنے کے بعد سلطان قاہرہ چلا گیا اور صلیبی یہ کہ خیال کرنے لگے کہ سلطان اب بار بار پلٹ کر فلسطین پر حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ چند ہی ماہ کا وقفہ ڈال کر سن 1266 میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر فلسطین میں آنمودار ہوا۔ سلطان طوفانی جلغار کرتا ہوا آگے بڑھا اور صلیبیوں کے اس قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا جسے سبت کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ قلعہ خاصی بلندی پر واقع تھا۔ اس کے نیچے بڑی گہری خندقیں کھودی گئی ہوئی تھی جنہیں عبور کرنا مشکل بلکہ ناممکن خیال کیا جاتا تھا۔ اس قلعے میں ہیکلی جنگجو کثرت سے رہتے تھے جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ یہ ٹیمپلرز کا ایک گروہ تھا جو بڑا سفاک لوگ تھے۔ وہ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے قریب رہتے تھے، اس لیے ٹیمپلرز یا ہیکلی مشہور ہو گئے۔ شروع میں ان کا مقصد صرف خدمت خلق تھا، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں یہ ایک جنگجو فرقہ بن کر نمودار ہوا اور مسلم دشمنی کو اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ ان سب نے متحد ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے سلطان کا مقابلہ کریں گے
اور اسے سب پر قابض ہونے نہیں دیں گے، لیکن شاید وہ سلطان کی طاقت، قوت اور اس کے حملہ آور ہونے کے انداز سے ناواقف تھے۔ سلطان نے جب ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا اور اس کے بعد جب اس نے ان پر جان لیوا حملے کیے، ان ہیکلی جنگجوؤں کے پاؤں سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان کے تابڑتوڑ حملوں کی وجہ سے ان ہیکلی جنگجوؤں کی لاشیں بکھرنے لگی تھی، یہاں تک کہ سلطان نے زوردار حملے کرتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا۔ سلطان جب شہر میں داخل ہوا تو مزاحمت کرنے والوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہو کر عام شہریوں کو تو مکمل امان دے دی، انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، کوئی ان سے تعرض نہیں کرے گا اور ان کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن سبت شہر میں جو 2000 لگ بھگ ہیکلی جنگجو بچے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی دشمنی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا، سلطان نے انہیں معافی نہ دی اور ان 2000 ہیکلی جنگجوؤں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دیا تھا۔ سلطان نے ان کے ساتھ ایسا سلوک اس لیے کیا تھا کہ یہ لوگ سبت کے ہوائی علاقوں میں جس قدر پرامن اور بے گناہ مسلمان آباد تھے، اکثر و بیشتر حملہ آور ہوتے، ان کا قتل عام کرتے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے، گھروں کو جلا دیتے اور کچھ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے رہتے تھے۔ لہٰذا سلطان کے نزدیک ان کا یہ جرم ناقابل معافی تھا، اس لیے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دیا تھا۔ سبت کی فتح پر مسلمانوں نے سلطان بائبرس کو عماد الدین اور سکندر زماں کے خطابات دیے اور مشہور مورخ فیلپ کے مطابق حتیٰ کہ آج بھی سبت کی فصیل پر ایک کتبہ موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے سکندر زماں عماد الدین۔ سبت کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے رفاع عامہ کا ایک بہترین کام سر انجام دیا۔ اس نے وہاں دریائے اردن پر ایک عظیم الشان پل تعمیر کروایا۔ اس پل کی تعمیر کے بعد وہاں بھی سلطان نے ایک کتبہ نصب کروایا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کیونکہ آنے والے دور میں دریائے اردن نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا، تاہم سلطان بائبرس کا بنایا ہوا پل آج بھی موجود ہے، لیکن اب یہ خشکی پر آ گیا ہے۔ سبت شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے فلسطین کے مشہور و معروف شہر یافا کا رخ کیا۔ یافا کا موجودہ نام تل ابیب ہے اور یہ صہیونی ریاست اسرائیل کا دارالحکومت بھی ہے۔ سلطان قاہرہ سے اپنا لشکر کے ساتھ نکلا اور سیدھا اس نے یافا کا رخ کیا۔ ان دنوں یافا صلیبیوں کا ایک بہت بڑا مرکز شمار کیا جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے جان توڑ کر سلطان بائبرس کا مقابلہ کیا۔ وہ ہر صورت میں چاہتے تھے کہ یافا شہر ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، لیکن سلطان نے اس انداز میں اس قدر زندہ دلی، جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یافا پر اپنے لشکر کے ساتھ حملے شروع کیے کہ سلطان کی صرف 12 گھنٹے کی یلغار کو یافا کے جنگجو برداشت نہ کر سکے اور یافا کو سلطان نے فتح کر لیا اور قلعے کی فصیل پر سلطان نے اپنا پرچم لہرا دیا۔ یافا کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک انتہائی اہم قلعہ ثقیف ارنون کا رخ کیا۔ یہ شہر اور قلعہ دمشق اور ساحل سمندر کے درمیان واقع ہے اور مانیال شہر سے نزدیک پڑتا ہے۔ ارنون ایک شخص کا نام تھا جس نے یہ آباد کیا تھا، لہٰذا اس کے نام پر یہ ثقیف ارنون کہلایا۔ یہ انتہا درجے کا مستحکم قلعہ تھا، ایک بلند کوہستانی سلسلے کے اوپر واقع ہونے کی وجہ سے اس کے استحکام میں واقعی مزید اضافہ ہوا تھا۔ یہ قلعہ سور اور سیدا شہر کے ساحلی علاقوں کو ابقائے اور دمشق سے ملانے والے جنوب درے کے قریب واقع تھا۔ اس قلعے کی اہمیت اسی بنا پر تھی کہ یہ جنگجو ٹیمپلرز کا مرکز تھا اور انہوں نے یہاں اتنی عسکری طاقت اور قوت جمع کر رکھی تھی کہ 2 وجہ سے اسے ناقابل تذکیر خیال کیا جاتا تھا۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ انتہائی بلندی پر واقع تھا اور دوسری وجہ اس کے ناقابل تذکیر ہونے کی یہ تھی کہ یہ ٹیمپلرز کا مرکزی شہر تھا اور یہاا انہوں نے اپنی ساری قوت جمع کر رکھی تھی۔ یہ قلعہ ایک عمودی چوٹان پر بنایا گیا تھا۔ دریائے لیتانی سے اس کی بلندی 1500 فٹ اور سطح سمندر سے یہ 2199 فٹ بلند تھا۔ اس کی فصیل کا ایک حصہ پتھروں کی چنائی سے اور دوسرا حصہ چٹانیں تراش کر بنایا گیا تھا اور ان چٹانوں کی وجہ سے اس کے استحکام میں زبردست اضافہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس قلعے کا مجموعی رقبہ
لگ بھگ 490 مربع گز تھا۔ اس کی فصیل کی چوڑائی 99 فیٹ، فصیل کی بلندی 97 فیٹ اور کہیں فصیل کی بلندی 78 فیٹ کے لگ بھگ تھی۔ اس قلعے کے جنوب اور مغربی حصے کی طرف ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم خندق تھی جو ٹھوس چٹان کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ یہ خندق کہیں سے 48 فٹ گہری تھی اور کہیں سے اس کی گہرائی 144 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ اس خندق میں چٹانیں کاٹ کر چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے گئے تھے جن کے اندر پانی کے میٹھے چشمے جاری تھے۔ اس قلعے کی عمودی دیواریں گھاٹیوں کے کنارے سے اوپر اٹھائی گئی تھی اور ان کے کونوں پر بلند اور مستحکم برج بنا دیے گئے تھے۔ انہی برجوں کے اندر بیٹھ کر یہاں کے محافظ قلعے کی حفاظت کرتے تھے، جن کی وجہ سے قلعے کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ اس قلعے کی فصیل سے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا تھا، نہ ہی اس کے کسی حصے کو مسمار کر کے اندر جایا جا سکتا تھا، اس لیے کہ فصیل کا زیادہ حصہ چٹانوں پر مشتمل تھا جنہیں تراش کر فصیل کی شکل دی گئی تھی، اور کچھ حصے اتنے چوڑے چوڑے پتھروں سے بنائے گئے تھے کہ ان کو توڑ کر شہر میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ فصیل کے اوپر جو پتھروں کے بڑے بڑے مستحکم برج بنے ہوئے تھے، ان کے اندر یہاں کے جنگجو تیروں اور پتھروں کے ڈھیر لگا کے رکھتے تھے اور حملہ آوروں پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر کے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس قلعے کے جنگجو محافظوں کا خیال تھا کہ عام حالات میں اس قلعے پر قبضہ کرنا تو کجا، اس پر حملے کا تصور کرنا بھی دیوانے کا خواب معلوم ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسے مجاہد، ایسے ناقابل تسخیر حکمران بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو صرف ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی حالت سلطان رکن الدین بائبرس کی بھی تھی۔ جاری ہے انشاءاللہ قسط نمبر 7 آپ کو 2-3 دن میں پیش کی جائے گی۔ جزاک اللہ، شکریہ۔